وہ کیا جیت پائے جسے قسمت ہرائے۔ چند دن پہلے پال پوگبا نے یوونٹس کو جوائن کرنے کے بعد اپنا پہلا میچ کھیلا۔ بدقسمتی سے وہ صرف 23 منٹ کھیل پایا اور اس کی ٹانگ کے مسلز میں کھچاؤ کی وجہ سے اسے باہر جانا پڑا۔ اس نے جرسی سے چہرہ ڈھانپ لیا تھا کیونکہ وہ بہتے آنسو چھپانا چاہتا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ شاید اب اس سیزن کھیل نہیں پائے گا۔ پال اب ویسا کھلاڑی نہیں رہے گا جیسا وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ فٹنس مسائل اسے تب سے نیچے گرا رہے ہیں جب وہ مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیے کھیل رہا تھا۔ وہ مسلسل تھائی اور ٹخنے کی انجریز میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ اسے کھیلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ فٹنس مسائل کا ستایا پال پوگبا اکیلا ہی ایسا کھلاڑی نہیں ہے۔ ہماری آج کی فہرست میں ہم آپ کو ایسے کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں حد درجے تک صلاحیت موجود ہونے کے باوجود وہ فٹ نہ رہ سکے اور کھیل سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس فہرست میں قسمت کا مارا سب سے پہلا بیچارہ لوئس ساہا ہے۔ سر الیکس فرگوسن نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا کہ لوئس ساہا کو سائن کرنے کی ایک یہی وجہ تھی کہ وہ جب بھی مانچسٹر یونائیٹڈ کے خلاف کھیلتا تھا ہمارے کھلاڑیوں کا پورا پسینہ نکال دیتا تھا۔ اس وقت اس جیسا مڈ فیلڈر کوئی اور نہیں تھا جس میں دونوں پیروں کا استعمال، رفتار اور کنٹرول سبھی خصائل ہوں۔ اس کا آغاز اچھا تھا مگر شاید کہیں وہ فٹنس کا خیال رکھنا نظر انداز کرتا رہا۔ تربیتی کیمپس میں سے مسلسل غیر حاضر رہنے پر وہ اکثر معافی کے پیغامات بھیجا کرتا تھا۔ بالآخر سال 2008 میں اسے ایورٹن بھیج دیا گیا۔ ایسی ہی مشکلات میں گھرا فرانسیسی کھلاڑی ابو ڈیابی اپنے کیریئر میں وہ کچھ نہ کر سکا جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی۔ اس کے ابتدائی دور میں آرسنل اور فرانس کے مداح اس کی فارم کو لے کر بہت خوش تھے مگر وہ مہارت کی ان بلندیوں کا مظاہرہ نہ کر پایا۔ سال 2006 میں سنڈرلینڈ کے خلاف 3-0 سے کامیابی کے بعد وہ زخمی ہو گیا تھا۔ اسے مخالف کھلاڑی نے ایک عجیب ٹیکل کے دوران زمین پر مار گرایا تھا۔ وہ درد سے چلا رہا تھا، اس کا ٹخنا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جنوری 2007 میں دوبارہ فیلڈ پر آیا مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس وقت کے مینیجر آرسین وینگر نے کہا ایک بہترین کھلاڑی کو ایک بیہودہ ٹیکل کے نتیجے میں فیلڈ سے دور کر دیا گیا۔ بیچاروں کی فہرست میں اگلا نام جیک ویلشیئر کا ہے۔ جیک نے گزشتہ سال جولائی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ وہ نہایت پسند کیا جا رہا تھا، اسے انگلش فٹ بال کا سٹار کہا جا رہا تھا۔ اس کے کھیل میں وہ خاص بات تھی جو کسی اور میں نہیں تھی۔ اس نے صرف 16 سال کی عمر میں آرسنل کے لیے ڈیبیو کیا تھا مگر سال 2011 کے پری سیزن فرینڈلی میچ کے دوران زخمی ہونے کے بعد اس کی صلاحیت محدود ہو چکی تھی۔ ٹخنا ٹوٹنے کے بعد وہ بہت عرصہ فٹنس مسائل سے دوچار رہا اور آخرکار سال 2018 میں اس نے آرسنل چھوڑ دیا۔ کچھ سال کی مزید جدوجہد کے بعد اس نے فٹ بال سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ جرمن کھلاڑی ماریو گوٹزے کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ 2014 کے ورلڈ کپ فائنل میں فاتحانہ گول سکور کر کے میسی پر ایسی سبقت حاصل کر لی تھی جسے جرمن فٹ بال ہمیشہ خوشگوار یاد کے طور پر دہرائے گا۔ ماریو تب صرف 22 سال کا تھا۔ اس کے سامنے ایک شاندار کیریئر اس کا منتظر تھا مگر اچانک اس کے لیے حالات بدل گئے۔ سال 2013 میں اس نے بوروسیا ڈورٹمنڈ کو چھوڑ کر بائرن میونخ جانے کا فیصلہ کیا جسے اس نے بعد میں غلط تسلیم کیا۔ اس کی باڈی کے میٹابولزم میں خرابی کے باعث اس کے مسلز زیادہ تھکاوٹ برداشت کرنے کی صلاحیت کھو چکے تھے جس کے نتیجے میں اس کا گیم ٹائم کم ہوتا جا رہا تھا۔ کامیابی حاصل کرنے کی اس میں ساری خاصیتیں تھیں مگر ان صلاحیتوں کے باوجود وہ مہارت کی ان بلندیوں پر نہ پہنچ سکا جس کی اس سے امید کی جا رہی تھی۔